درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چیلوں کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تاریخ شیعت اور امیر مختار یہاں کی مجلسوں کا عنوان قرار پایا تھا، اور اسی پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اس منزل تک گفتگو پہنچی تھی کہ تشیع تاریخ میں، حدیث میں، قرآن میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب کسی نے یہ چاہا کہ شیعت کے ماننے والے افراد بھی نظر آئیں تو کہیں ملے کہیں نہ ملے، تو ان کے نہ ملنے سے یہ دلیل قائم نہیں کی جا سکتی کہ شیعت کا وجود قدیم نہیں ہے، بلکہ شیعت موجود ہے، لیکن افراد یعنی شیعہ مورخ کو نظر نہیں آتے۔ یہ ان افراد کی کوتاہی نہیں ہے، دیکھنے والوں کی کوتاہی ہے کہ کیوں نظر نہیں آتے۔ اس لیے نظر نہیں آتے کہ پھر میں اپنی اسی دلیل کو پیش کر رہا ہوں کہ اسلام ہے، فکر اسلام موجود ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جب موسیٰ پل رہے ہیں آسیہ کی گود میں تو اسلام موجود ہے، مسلمان نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ مسلمان تو ہیں، موجود ہیں، لیکن اب یہیں سے شیعت کا پتہ چلتا ہے کہ جب شیعت موجود ہو اور شیعہ نظر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ چھپے ہوئے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ کے دور میں اسلام ہے لیکن مسلمان چھپے ہوئے ہیں۔ چھپے ہوئے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی تقیے میں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کیوں کہتا کہ حزقیل آل فرعون مسلمان تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے؟ تو مسلمان تو فرعون کے دربار میں موجود ہے۔ آسیہ جو موسیٰ کو پال رہی ہیں وہ خود بھی مسلمان اور صاحب ایمان ہیں، لیکن کفر کے نمائندے کو نہیں معلوم، اس کو نظر نہیں آ رہا، یعنی کفر جو ہے وہ ایمان کو نہیں دیکھ پاتا، یعنی کفر جو ہے وہ مسلمان کو نہیں دیکھ پاتا، یعنی کفر جو ہے وہ تشیع کو دیکھتا ہے لیکن اسے شیعہ نظر نہیں آتا۔ اور وہ یہی کہتا ہے کہ شیعہ کسی دور میں نہیں بلکہ تاریخ کے حادثوں نے، جنگوں نے، تعصبات نے اس قوم کو پیدا کیا اور شر کے لیے، فساد کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا آیا اور اس نے یہ فرقہ بنا دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ پڑھے لکھے مورخین جان بوجھ کر تاریخ کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے
پھر بھی ایسی بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا میری دوسری تقریر کے چند جملے کہ اکثریت جب اقلیت کا کچھ بگاڑ نہ سکی، یعنی اکثریت نے اقلیت کو قتل کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن کسی فرقے کی بات بول نہیں گئی۔ پھر وہیں پہنچ جائیے دوسری تقریر پر جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، یعنی جب بھی اکثریت اقلیت سے الگ ہوئی، یاد ہے نا آپ کو سارا میرا پورا پچھلا بیان، ظاہر ہے کہ رب کے ساتھ گفتگو، تو اکثریت باطل پر ہوتی ہے، اقلیت حق پر ہوتی ہے۔ اسلامی گفتگو نہیں ہے، کسی فرقے کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا تھا دوسری تقریر میں کائنات کا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیشہ اکثریت اقلیت سے الگ ہوتی ہے، اور جب الگ ہوتی ہے تو اکثریت باطل پر ہوتی ہے، اقلیت حق پر ہوتی ہے۔ تمام عرب کافر تھا، پیغمبر نے کہا تو اللہ ایک ہے، اکثریت الگ ہو گئی، اسلام اقلیت میں آیا تو اب اقلیت حق پر ہے خدا کی نظر میں، اکثریت کافر ہے، مشرک ہے۔ پورے زمانے میں، پوری دنیا میں عیسائیت اکثریت میں ہے، مسلمان اقلیت میں ہے۔ اکثریت پر اکڑنے والے مسلمان جب عیسائی کے مقابل آ جاتے ہیں تو اقلیت بن جاتے ہیں، اور جب اقلیت بن جاتے ہیں تو ساری عیسائیت باطل ہو جاتی ہے، مسلمان حق پر ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے یہ فارمولہ ہو جاتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو پاتا؟ سارا زمانہ، ماجد صاحب تشریف لائیے گا، آگے تشریف آئیے آئیے، یعنی جہاں آپ چاہیں جس فارمولے کو اپلائی کر دیں، تو اگر ہم آپ کا فارمولہ لے لیں، جب آپ بھی یہ طے کر چکے کہ جب اکثریت اور اقلیت سامنے آتے ہیں تو اکثریت ہمیشہ باطل پر ہوتی ہے اور اقلیت حق پر ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اسلام کے 73 فرقوں میں گفتگو کریں؟ 73 فرقے ہیں اسلام میں، انکار کسی کو نہیں، اس لیے کہ حدیث رسول ہے میرے بعد اسلام میں مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ نظر چند آتے ہیں لیکن طے ہے کہ پورے ورلڈ میں 73 ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ مشہور ہیں، کچھ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور کچھ جو بالکل مشہور نہیں، کچھ ایسی حرکتیں سال بسال کرتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہے اکثریت کس کی ہے، سنی مسلمان، حنفی سنی زیادہ ہے اکثریت میں، مشہور ہیں، تو ہم کیوں نہیں مشہور ہو پاتے؟ ایسی حرکتیں کرو کہ ہم حنفی کے مقابل میں زیادہ بھی نظر آئیں اور مشہور بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی شہرت کیجئے، مشہور ہو جائیے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ 73 فرقوں میں ہم اقلیت اور اکثریت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب فارمولہ بن چکا کہ کائنات میں جب اکثریت اقلیت سے الگ ہوگی تو یہ طے ہے کہ اکثریت اقلیت سے الگ ہو جائے گی، اور جب الگ ہو جائے گی تو اکثریت کفر پر ہوگی، اکثریت باطل پر ہوگی، ہمیشہ اقلیت حق پر ہوگی۔ فارمولہ نہیں بدلے گا، کبھی نہیں بدلے گا، قیامت تک نہیں بدل سکتا کوئی۔ جب نہیں بدل سکتا تو اب توجہ رکھیے گا کہ اسلام میں 73 فرقوں میں 72 فرقے یک زبان ہیں ایک کو کافر کہنے پر، تو اب 72 تو حق پر ہو گئے، ایک فرقہ کافر قرار پایا جسے شیعہ کہتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ اقلیت سے یہ کہہ کر الگ ہوئی کہ یہ ایک فرقہ کافر ہے۔ اب بتاؤ اقلیت حق پر ہے یا اکثریت حق پر ہے؟ زبانی کہنے سے کیا ہے کہ کافر کون؟
اور فارمولا تو وہی رہے گا کہ اکثریت باطل پر ہے. اگر ہم کافر بھی ہیں تو حق پر ہیں، تم مسلمان ہو تب بھی تم باطل پر ہو، اس لیے کہ اکثریت میں ہو. اکثریت میں ہو، اب توڑو اپنی اکثریت کو تب حق بن پاؤ گے. تو خود اکثریت نے ہم کو اقلیت بنایا، گویا چاہا یہ باطل نے کہ حق کا تعارف کروائے. کبھی کبھی باطل بھی حق کا تعارف کروایا کرتا ہے. یہ بھی ایک فارمولا ہے. شیطان نے کہا سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا. کہہ تو دیا اس نے، مگر اس کے دل میں بڑی خلش تھی کہ میں نے کہہ تو دیا، لیکن اگر میرے ساتھیوں نے اکثریت نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے مخلص بندے جن کو تو بہکا نہیں سکتا، تو میں کیا بتاؤں گا. امام سید الساجدین نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، اژدہے کے روپ میں آیا اور امام کا انگوٹھا اپنے دہن میں رکھ لیا، کاٹنا شروع کیا. لیکن جب بڑی دیر ہو گئی اور سجدے سے سر نہ اٹھایا امام نے، تو اب کیا کرے، گھبرا گیا. اب کہتا ہوا واپس چلا، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت سید الساجدین، انت سید الساجدین. تو لوگوں نے پوچھا کہ جب تو بہتا نہیں سکتا تو کیوں آیا تھا؟ کہ مجھے معلوم تھا یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، لیکن میں نے چاہا کہ زمانے کو بتاؤں مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں. کبھی کفر خود بتاتا ہے، کفر خود بتاتا ہے کہ دیکھو ہم انہیں بہکا نہیں سکتے. پریشانی اکثریت کو یہی تھی کہ زمانے کی رنگینیاں دکھائیں، تخت و تاج دکھایا، دولت اور خزانے دکھائے، جاؤ حسن دکھایا، فوج کا دبدبا دکھایا، مگر ہار گئی اکثریت کہ یہ تو کس سے مس نہیں ہوتی اقلیت. ہار گئی اکثریت. توجہ رکھیے گا ایک لفظ پر. 14 صدیاں اکثریت نے کوشش کی کہ ان کو ہٹا دیں، ہٹا دیں. کیسے ہٹائیں؟ ان کا مذاق اڑاؤ، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کے عقائد کا مذاق اڑاؤ. نیا مذاق نہیں تھا، وہی جو عرب کی کفر، عرب کے کفر نے نبی کو کہا تھا، اسی کا رنگ بدل کے اس اقلیت کو بھی کہا گیا. ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ کیا کیا جملے ہیں جو نبی کو کہے گئے، وہی بعد میں ایک اقلیت کو اکثریت نے بھی کہا. ابھی میں عرض کروں گا، لیکن توجہ رکھیے گا. جب ہار گئی اکثریت اور اقلیت کو نہ ہٹا سکی، اپنے مقصد پر نہ چلا سکی، اپنے دین پر نہ چلا سکی، اپنے راستے پر نہ چلا سکی، تو اب آخر میں ہار کر شکست تسلیم کر لی. قتل کرو، مارو، ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، زہر دو، ہر طریقہ آزما لیا، راستے سے نہیں ہٹتی. یہ اقلیت کیسی بے غیرت ہے. برا نہ مانیے گا، یہ جملے ایسے ہی آ جاتے ہیں محبت میں. یہ کیسی اقلیت ہے کہ اپنی راہ سے نہیں ہٹتی. تو اب ایک بار اکثریت نے کہا تلوار بھی بیکار ہو گئی. توجہ رکھیے گا، زہر بھی بیکار ہو گیا، سب کر کے دیکھ لیا، ہر مارکا کر کے اسے دیکھ لیا، لیکن یہ نہ ختم ہوتے ہیں نہ ان کے عقائد چھوٹتے ہیں. یہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ تو نکلتے چلے جاتے ہیں. عرب سے نکلتے ہیں، ایران پہنچتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں. یہ تو پورے ورلڈ پہ چھائے چلے جاتے ہیں. نہ تلوار سے ڈرتے ہیں، نہ زہر سے ڈرتے ہیں، نہ قید خانوں سے ڈرتے ہیں، نہ زندہ سے ڈرتے ہیں، راستوں میں کانٹوں پہ گھسیٹے نہیں ڈرتے، زبانی فیصلے نہیں ڈرتے، ہاتھ کاٹ دو نہیں ڈرتے، پیر کاٹ دو نہیں. اب کرے کیا؟ تو اب ایک نئی سازش اکثریت نے بنائی، پروپیگنڈا. یہاں تک آنا تھا مجھے. تلوار بیکار، زہر بیکار، تازیانے بیکار، سولی بیکار، قید خانے بیکار ہو گئے. پروپیگنڈا. اب ہم ایک ہی ہتھیار استعمال کریں گے، پروپیگنڈا. تو کیا کیا جائے؟ ایک آفس بناؤ، ایک ٹیکسٹائل بناؤ، لوگوں کو ملازم رکھو، تنخواہیں دو.
کیا کام ہے ان کا؟ لاکھوں لوگ اس کام پر لگ گئے. کیا پروپیگنڈا کا؟ بس اتنا کام کرنا ہے کہ پیغمبر نے جتنی حدیثیں علی کے بارے میں کہی ہیں اسی طرح کی ایک ایک حدیث بناتے جاؤ، دو کے لیے بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ. آخر میں جب حدیثیں بنتی گئیں، پھیلتی گئیں، جمعوں کے نمازوں میں بیان ہوتی گئیں، کتنی لاکھ ہو گئی. علی کے بارے میں پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے اس کی 5 گنا پھیلا دی گئی. بس اب روک دو، اب تیسرے کے لیے بناؤ، علی کے مقابل کچھ حدیثیں بناؤ. کتنی ہو گئی؟ لاکھوں ہو گئی. روک دو، اب دوسرا کام شروع کرو. اب کیا کام ہے؟ اب جتنے اقلیت میں گزر چکے علی سے لے کر یہاں تک جتنی ہستیاں گزری ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے جو جو بیان کیا ہے، تاریخ میں جو جو لکھا ہے، سب اس کے الٹ بناتے جاؤ، الٹ بناتے جاؤ. تنخواہیں لیتے جاؤ، وظیفہ لیتے جاؤ، تنخواہیں لیتے جاؤ، وظیفہ لیتے جاؤ، لوگوں کو سناتے جاؤ، رٹاتے جاؤ، انعام لیتے جاؤ. کہاں ہو رہا یہ کام؟ دمشق میں، ملک شام. بناتے جاؤ. یہ کہا تھا علی کے بارے میں، تو یہاں بھی تو یہ کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. بنا دے، بن گئے. اگر علی نبی کا داماد ہے بنا دو اور بھی داماد. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں دمشق لے جا رہا ہوں، ٹیکسٹائل ایک آفس کھلا ہوا ہے، وہاں سے ایک اخبار نکلتا ہے، روز خبریں آتی ہیں، اس میں حدیثیں چھپتی ہیں. کوئی جنگ اخبار نیا نہیں ہے، پرانا ہے، پرانا ہے. بانی وہی ہے اخبار کا. اب جو اپنے اخبار میں جس کی تعریف کرے وہی پہلے اخبار کا بانی، وہی بانی ہے. نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، مناظرہ تو پڑھ نہیں رہا ہوں کہ بار بار میں نام لوں، آپ سمجھتے جائیں. یہاں تو ڈسکس ہے، تجزیہ ہے، جائزہ ہے. اتنی فرصت کہاں کہ ہم تبرہ پڑھیں یا مناظرہ پڑھیں. ہمیں تو یہ بتا دینا ہے تاریخ کا جائزہ لے کر کہ کہاں سے اکثریت چلی، کہاں اقلیت چلی، کہاں اکثریت پہنچی، کہاں اقلیت پہنچی. اخبار میں چھاپ دو. کیا کریں؟ کہ بھائی بڑا ناز ہے اقلیت کو کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی. اکڑتی ہے اقلیت، پیغمبر کی ایک بیٹی، پیغمبر کی ایک بیٹی. کا 3 اور بنا دو، چھاپ دو اخبار میں. کہہ دو 3 اور تھی، 4 بیٹیاں تھیں. کا چھاپ دیا. کا تو اب داماد کتنے ہو گئے؟ کا داماد بھی کئی ہو گئے. کا ٹھیک ہے، صحیح ہے. بتا دو پورے عرب کو. تو اب کیا کرے اقلیت؟ جب اکثریت کہہ رہی ہے تو اب اقلیت کیا کرے؟ کیا کرے؟ کا اور کس پر اکڑتی ہے اقلیت؟ کا اقلیت بہت اکڑتی ہے بی بی خدیجہ پر. کہتی ہے بی بی خدیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی. کا ٹھیک ہے، خدیجہ کے بارے میں چھاپو کہ خدیجہ تھی تو بڑے لوگوں کی بیٹی، لیکن یہ چھاپ دو کہ 4 شادیاں کر چکی تھی، بیوہ تھی. چھاپ دو بوڑھی تھی، جب پیغمبر کے عہد میں آئی تو 40 برس کی عمر تھی. پھیلا دو پورے عرب میں. اور کس بات پہ اکڑتی ہے؟ کہا یہ اقلیت علی پر بہت اکڑتی ہے. بڑے عالم تھے، شہر علم کے دروازے تھے، بڑے عادل تھے، بڑے سخی تھے. کہا پھیلا دو پورے عرب میں. ایک ڈاکو کا نام علی تھا. پھیلا دو، کہہ دو علی ایک ڈاکو تھا عرب کا. کہا یہ کہتے ہیں علی کی رشتہ داری تھی محمد سے. کہا رشتہ غلط کر دو، کہہ دو کہ فاطمہ علی کی ماں ہے، محمد کی بیوی ہیں. پھیل گئی بات. کسی نے پوچھا بھائی یہ علی کیا ہے؟ کہ یہ تو ایک ڈاکو تھا، کچھ رشتہ داری تھی. تو پیغمبر کا اصل رشتہ دار کون ہے؟ کہا ماں بدولت. پیغمبر کا رشتہ دار اب بچہ کون ہے؟ پورا شام سن 100 ہجری میں پکارتا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں بچا سوائے یزید کے. تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ. کا اور کس بات پہ اقلیت اکڑتی ہے؟ کا اس بات پر اکڑتی ہے اقلیت کہ نبی کا نواسا حسن ہے اور وہی اس وقت لیڈ کر رہا ہے اقلیت کو. کا پھیلا دو، عیاش ہے معاذ اللہ.
روز شادیاں کرتا ہے، طلاقیں دیتا ہے، 700 شادیاں کی ہیں، پھیلا دو۔ سارے میں پروپیگنڈا ہو گیا، عراق ہو، مصر ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، دمشق، جہاں جہاں جو جائے اب یہی سنے، یہی لکھو۔ لکھتے لکھتے کتابیں یہاں تک آ گئیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن نے کہا تاریخ لکھے گی نا، ہم تو موجود ہیں، ہم تو موجود ہیں۔ اگر جھوٹی حدیثیں بنیں گی تو پیغمبر یہ معیار دے کر جا رہے ہیں کہ میری حدیث کو اٹھانا اگر قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے، اگر کسی آیت سے حدیث ٹکرا جائے تو اسے اٹھا کر دیوار پہ مار دینا، وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اب کتنی لاکھوں حدیثیں دیوار پہ ماری جائیں گی؟ ارے یہ تو ہم فارمولہ دے رہے ہیں، یہ تشیع کی افکار میں فارمولہ آ رہا ہے۔ ابھی ایک فارمولے سے تو نپٹنا ہے اسمبلی کو۔ اگر کوئی رسول کے بارے میں گستاخی کرے اسے پھانسی پہ چڑھا دو، تو کیا قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ کیا بخاری والے بھی پھانسی چڑھیں گے؟ کیا مسلم والے بھی پھانسی چڑھیں گے؟ کیا ماجہ والے بھی، سنن ابن داؤد والے بھی پھانسی پہ چڑھیں گے؟ کیا امام احمد بن حنبل کو بھی پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ کیا امام مالک کو بھی پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ کس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ پڑھو تو بخاری۔ تو اگر سب پھانسی پہ چڑھنے والے ہیں تو پھر کسی کو چھوڑنا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو ابھی تو اس فارمولے سے نپٹنا ہے۔ اگر اسمبلی میں پاس ہو گیا بل گستاخی کرنے والے کو پھانسی دے دو، تو جتنے ہیں سب پھانسی چڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فوراً بعد محمد کا نام پکارا جائے۔ اب جن جن نے یا اللہ لکھ کر یا محمد ہٹایا ہے، توہین محمد کی ہے، پھانسی ہوگی، پھانسی دی جائے گی، سب کو پھانسی دی جائے گی، ہوگی نا پھانسی۔ تو ابھی تو بہت سے فارمولے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ خدیجہ کی عمر بڑھا دو، کتنی کر دو؟ 40۔ اور کیا لکھ دو؟ لکھ دو بیوہ تھی، بیوہ تھی، 4 شادیاں پہلے کر چکی۔ اور کیا لکھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن نے آواز دی کہ ایک بار عرب نے پیغمبر کو ابتر کہا۔ جب ابتر کہا اللہ نے کہا اب ابتر نہیں ہے، آپ کے لیے کوثر ہے۔ تو اب کوثر کے معنی حوض کوثر نہیں ہے، ابتر کے معنی ہے، ابتر کے معنی ہے رذیل، ابتر کے معنی ہے کم نسب، ابتر کے معنی ہے کم نسل، ابتر کے معنی ہے جس کے نسل نہ ہو۔ اس کا الٹ کوثر کیسے ہوگا؟ کوئی آدمی بد نسلہ ہے، اس کی ضد کوثر کیسے؟ بھئی دریا جو ہے وہ خشکی کی الٹ ہے، یہ زمین ہے، یہ پانی ہے، یہ کوثر ہے، یہ نہر ہے، اس کی الٹ جنگل ہے، زمین ہے، میدان ہے۔ ابتر رذیل ہے، اس کا الٹ کوثر۔ تو اب معنی کیا ہوئے؟ یہاں نسل نہیں ہے، وہاں نسل ہے۔ کوثر یعنی کثرت نسل، ہم نے آپ کو کثرت نسل دے دی، کوثر عطا کر دیا۔ دشمن آپ کا ابتر ہے، دشمن آپ کا ابتر ہے۔ سورہ آیا تو پوچھنا یہ ہے عرب والوں سے کہ جب سورہ آ گیا تو پورا عرب اب نبی کو ابتر نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ جب سورہ آ گیا تو فاطمہ پیدا ہو گئی، جب فاطمہ کی ولادت ہو گئی تو اب کسی عرب نے نبی کو ابتر نہیں کہا۔ جب ابتر نہیں کہا تو بات ختم ہو گئی کہ کوثر یہ بیٹی ہے۔ بھئی جب تک کوثر نہیں تھا تب تک ابتر کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا کوثر دے دیا، اب کیوں ابتر کہیں؟ تاریخ نے عرب کو لکھا کہ پھر کسی نے سورہ کوثر اور فاطمہ کے بعد پیغمبر کو ابتر نہیں کہا۔ اسی ایک جملے میں سارا جواب ہے اس پروپیگنڈے کا کہ جو شام سے ہوا۔ قرآن سے کون ٹکرائے گا؟ قرآن سے کیسے ٹکرائے گا؟ قرآن کافی کہنے والے یہ بھول گئے کہ حدیث ہم بنائیں گے لیکن قرآن رد کر دے گا۔ 4 بیٹیاں ہیں، ایک بار پکارا قرآن نے
کہ جب فاطمہ پیدا ہو گئی تو عرب نے ابتر کہنا چھوڑ دیا. سوال یہ ہے فاطمہ سے پہلے نبی کی اور بیٹیاں تھی, زینب تھی, کلثوم تھی, رقیہ تھی, پھر ابتر کیوں کہتے تھے؟ کیوں ابتر کہا تھا؟ بیٹی آ گئی تو ابتر کہنا چھوڑ دیا. اگر پہلے بیٹیاں تھیں تو ابتر کیوں کہا؟ پتا چلا کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے ابتر کہہ رہے تھے. جب فاطمہ ہو گئی ابتر کہنا چھوڑ دیا. بیٹی ایک ہے, کوثر نے پکارا. قرآن سے ثابت ہے کہ بیٹی ایک ہے. جب بیٹی ایک ہے تو تم نے کیسے بنا لی؟ قرآن کے خلاف کیا, حدیث رد ہو گئی, ٹکسال باطل ہو گیا, داماد بھی گئے. جب بیٹیاں گئیں تو داماد بھی گئے, داماد بھی ختم ہو گئے. لیکن اب دوسرا جواب, بیٹی اس لیے عطا کرتا ہے پروردگار کہ اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی تمہارے پاس ہے تاکہ بیٹی سے ہی نسل بڑھے. بیٹی کا مطلب یہ ہے بچے ہوں گے تم نانا بنو گے, نواسے ہوں گے. اگر 3 بیٹیاں بنا بھی لیں تو بس میں نہیں تھا دمشق کے ٹکسال میں کہ نواسے بھی بنا دے. یہ بڑا مشکل کام تھا. بیٹیاں بنانا آسان تھا, داماد بنانا آسان تھا, لیکن حسن اور حسین جیسے تو نواسے بنانا مشکل تھا. قرآن جیت گیا, دمشق کا ٹکسال ہار گیا. لکھ دو, پھیلا دو سارے میں, پروپیگنڈا کر دو. حسن نے 700 شادیاں کی. کہا تھا میں نے, اکثر میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی باطل کے سوال میں دلیل ہوتی ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, لوگ ثابت کرنے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں پڑھا. بہت سے لوگ گھبرا گئے جب میں نے یہ کہا لاہور میں کہ ہاں نہیں پڑھا. تم کہہ رہے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. دمشق والوں نے بحث چلائی, شام کے ٹکسال سے یہ چلا فارمولا کہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس لیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں ابو طالب کو تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں پڑھا. اب سوال تم سے ہے, جنہوں نے پڑھا کیا تیر مارا؟ آیا کلمہ پڑھنے والا کیا تاریخ میں جگمگا اٹھتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کلمہ پڑھے صلح حدیبیہ میں نبوت پہ شک کرے, کلمہ پڑھے احد کا میدان چھوڑ کے بھاگے, کلمہ پڑھے زہرا کا گھر جلائے. تو ابو طالب نے نہیں پڑھا. اچھا کیا نہیں پڑھا. اب آپ یہ بات پکڑ لیجئے, صاحب ضمیر اختر نے کہہ دیا ہاں نہیں پڑھا. فخر سے کہتا ہوں ہاں ابو طالب نے نہیں پڑھا. پھر کہوں گا, بار بار کہوں گا, دیکھیں جزیات میں نہ جایا کیجئے. یہ بھی کچھ فارمولے خطابت کو سمجھنے کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی طویل بیان ہو رہا ہو, کوئی طویل کتاب آپ پڑھ رہے ہوں اور اس کے مقصد کو آپ پانا چاہتے ہو تو جزیات میں نہ جایا کیجئے. مثلا کوئی جملہ ہم نے غلط کہہ دیا, کہیں پہ تلفظ غلط ہو گیا, کہیں زیر و زبر میں فرق ہو گیا, اس میں نہ الجھے, مقصد تقریر دیکھنا ہے. اگر میں نے کہہ دیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب اس کو پکڑ نہ لیجیے گا, نہیں یہ جزیات ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر آج تم ہم سے پوچھو گے کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا, ہم تم سے پوچھیں گے محمد نے کلمہ کب پڑھا. تم کہو گے وہ تو پڑھوانے آئے تھے. یہی جواب ہے, ابو طالب پڑھوانے آئے تھے, پڑھنے نہیں آئے تھے. ابو طالب کلمہ جو پڑھوانے آتا ہے وہ نہیں پڑھا کرتا, وہ پڑھایا ہوتا ہے. وہ پڑھا استاد سے شاگرد کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے. یہ جو چیز آپ ہمیں بتا رہے ہیں کب پڑھی, کلاس روم میں کیا شاگرد استاد سے یہ پوچھتے ہیں آپ یہ ہمیں تو سمجھا رہے ہیں فزکس کی تھیوری, آپ نے کب پڑھی؟ کرو گستاخی, کیا ہوگا؟ شاگردوں کو معلوم ہوگا, طلباء کو معلوم ہوگا کیا ہوگا. پوچھا نہیں کرتے. یہ جہالت کی باتیں, جزیات میں مت جاؤ. 700 شادیاں کی, عجیب بات ہے. جنت البقیع سے لے کر روضہ رسول تک ہر امام کا گھر بنا ہوا تھا.
کھود ڈالے سارے گھر، ہر امام کا گھر غائب ہو گیا، میدان ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب کے گھر مدینے میں کھد گئے، لیکن آج بھی حسن کا گھر بنا ہوا ہے۔ بھئی اب آ رہا ہوں میں، اس دن میں نے کہہ دیا تھا ہاں 700 شادیاں کی، لیکن آپ چونکہ عادی ہیں اس بات کے کہ دلیل اسی طرح دی جائے جو دستور ہے خطابت کا، تو میں دونوں طرح کی خطابت کر سکتا ہوں، ایک اپنے انداز کی بھی اور جو قدیم گزر گئے ان کی طرح بھی دلیل دے سکتا ہوں۔ تو میری دلیل تو یہ ہاں 700 کی، میں حسن سے نہیں پوچھوں گا، میں ان لڑکیوں کے باپوں سے پوچھوں گا کیوں دی، یہ ہے میری دلیل۔ اب آپ چاہیں گے کہ نہیں یہ انداز تھوڑی ہے بات کرنے کا، دلیلیں دیجئے، بتائیے، تاریخ سے ثابت کیجئے۔ اچھا لیجئے تاریخ سے ثابت کرتے ہیں، حسن کا گھر اب تک بنا ہوا ہے، سب دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی جا کے دیکھا، کتنا بڑا ہو وہ حسن کا گھر مشہور، یہی رہتے تھے حسن مجتبیٰ۔ بھائی یہاں سے یہاں لکیر کھینچ دیجئے، بس یہ 2 پلر لے لیجئے، بس یہ حجرہ ہے، اس میں بچوں کا مدرسہ کھلا ہوا ہے، امام حسن کا گھر مشہور ہے۔ مورخ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا یہ حجرہ، اس میں 700 آتی کیسے تھی؟ ایک گھر بنا ہے اماموں نے، قدرت نے چاہا حسن کا گھر بنا رہے تاکہ ہر مورخ اس گھر کو جا کر دیکھے کہ اس میں کیا عورتیں رہ سکتی ہیں۔ قصر چاہیے، محل چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ حسن نے کبھی محل بنائے تھے 700 محل، تو مدینے میں عطا پتہ تو ہو کہ یہاں رہتی تھی حسن کی 700 بیویاں۔ ہو گئی ایک دلیل۔ اب دوسری دلیل، کتنے قبیلے عرب میں ہیں؟ گنتی کے قبیلے ہیں، مشکل سے عرب میں جو قبیلے ہوں گے 70 سے بھی کم ہوں گے، کل قبیلے عرب میں 70 میں نے بہت بتایا، 70 سے زائد قبیلے عرب میں نہیں گزرے۔ عرب کا پرانا دستور ایام کفر سے یہ تھا، توجہ رکھیے گا، ایام کفر سے یہ دستور تھا کہ ایک قبیلہ پورے قبیلے سے ایک بیٹی کسی آدمی کو دیتا تھا، شادی کرتا تھا، تو پورا قبیلہ پھر بیٹی پر دوسری بیٹی نہیں دیتا تھا۔ بھائی یہ صدیوں پرانا دستور عرب کا تھا کہ ہمارے قبیلے کی بیٹی پر نہیں جائے گی، یہ ان کا دستور تھا۔ ایک بیٹی ایک قبیلے سے جاتی تھی۔ دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ تاریخ کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں محمد نے کتنی شادیاں کی، ہر بیوی ایک قبیلے سے آئی۔ اگر ایک قبیلے کی 2 بیویاں ہوں محمد کے گھر میں تو بتاؤ، دستور بات تو قائم رہا۔ 700 بیٹیاں حسن کے پاس آئیں، کیا قبیلے والے بے غیرت ہو گئے تھے؟ اصول بدل دیا تھا کیا قبیلے والوں نے؟ حسن کے لیے کیا اصول بدل دیا تھا؟ اگر بہت ایک قبیلے سے ایک بیٹی آئے گی تو 70 ہوں گی، یہ گنتی 7 کی جو ہے اسی میں غفلہ ہے۔ بس آخری جملہ اس سلسلے کا سن لو، تاریخ نے صرف اتنا لکھا کہ حسن کی 7 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 4 اور کل 7 میں مجھ کے بڑھا کے جاؤ، جتنے چاہے بڑھا لو، ہمارا کیا بگڑے گا؟ جن کی بیٹیوں کو کہو گے محشر میں وہ دامن پکڑ کر کہیں گے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمارا کیا بگڑے؟ ہمارا اس لیے نہیں بگڑے گا کہ تاریخ شیعت اگر پیغمبر سے شروع ہوئی تو، اگر ابراہیم سے شروع ہوئی تو ابراہیم سے لے کر جتنے اجداد پیغمبر گزرے اور حسن عسکری تک جملہ بہت قیمتی ہے، تاریخ شیعت نے بیٹیاں لی ہیں، بیٹیاں دی نہیں۔ یہ آخری فیصلہ کر رہا ہوں، تاریخ سے بات کر سکتا ہوں، تاریخ شیعت نے بیٹیاں لی ہیں قبیلوں سے، بیٹیاں دی نہیں۔ اس لیے جب پیغمبر نے دروازہ بند کر دیا تھا یہ کہہ کر یالی اللہ نے عقیل کو 12 بیٹے دیے ہیں، جعفر طیار کو 7 بیٹے دیے ہیں، ان کی بیٹیاں تمہارے لیے، تمہاری بیٹیاں ان کے لیے۔ اگر علی ایسا کریں تو حدیث پیغمبر کے خلاف کریں گے، اس لیے بنی ہاشم کی بیٹیاں کسی غیر قبیلے میں نہیں گئی۔ گفتگو ختم ہو گئی، بیٹیاں آئی ہیں،
पैगंबर के पास भी पेश की गई। प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा जो चला है 14 सदियों से, तो जो अक्सरियत ने रसूल को नहीं छोड़ा, अली को नहीं छोड़ा, हसन मुस्तफा को नहीं छोड़ा, तो तुम कैसे बच जाओगे? क्या घबराहट हो जाती है जरा जरा सी बात में? देखिए साहब, मुता के बारे में बहस उठा दी है, अरे उठाने दीजिए, क्या शर्म आ रही है आपको? क्या परेशानी हो गई? भाई आपने किए तो नहीं है ना मुता, सिर्फ इल्जाम दे रहे हैं ना कि बहुत करते हैं, गलत करते हैं, हराम है। अरे हसन से तो कह दिया, सोचो तो तुम्हारे इमाम को तो कह चुके, तुमको तो सिर्फ कह रहे हैं कि इनके ये अकीदा है, कहने दो। और क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये बिदती फिरका ताबूत लकड़ी का अलम निकालते हैं, चल रहा है ना प्रोपेगेंडा 14 सदियों से, यही चला आ रहा है। एक ही एतराज है जो उठता है, ये काम जो करते हैं मुहर्रम में, ये इस्लाम के मनाफी है। अब से नहीं, आपको याद है ना अखबारात में जब मुफ्ती महमूद असगर खां गुफ्तगू शुरू हुई कि साहब शिया वोट किसको देंगे, उनका भाई हाँ ठीक है हम ले तो सकते हैं, मिला सकते हैं और ये है वो, बस शिया लोग ये छोड़ दें, बिदतें और सब ठीक है, किताब ताजिया इल्म वगैरह जुलझना ये छोड़ दें, घोड़ा घोड़ा निकालना बस और सब ठीक है, बस ये बिदतें खत्म कर दें। मुफ्ती महमूद का बयान तमाम पाकिस्तान के अखबारों में छपा, अक्सर यही बयान आते रहते हैं, बस ये बिदतें खत्म कर दें। ये क्यों? इसलिए मजाक उड़ता है गैर कौमों में, कैसी हरकतें करते हैं, सड़क पे निकल आए पीटना शुरू कर दिया सीने पे, मजाक उड़ता है, हंसी होती है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसे मुसलमान, ये सब क्या कर रहे हैं? सड़क पे आके मातम करते हैं, सीने खोल खोल के, हाथ फैला फैला के, अब हम ये चले आ रहे हैं, कपड़ा बांधे हुए उसमें एक ताबीज बना लिया, उस पर चादर डाल दी, लेके आ गए, घोड़ों को लाल रंग का कपड़ा डाल दिया, सफेद पे खून छिड़क दिया, लेके आ गए। ये सब क्या है? इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है। तो ये मजाक है? अगर ये मजाक है तो हम मुसलमानों से पूछते हैं, ये तशय्यो है और वो इस्लाम है, कौन सा? जाओ उम्र में एक बार वाजिब है, क्या करो? 7 बार तो फिरो, चक्कर लगाओ 4 दीवारों को, कुछ है ही नहीं उसमें, 4 दीवारें, एक छत पड़ी, एक दरवाजा, दरवाजे पे जाओ तो ये कहो, लिपटे रहो, मांगे जाओ, ये करो, फिर रुकनी अमानी की तरफ आओ, फिर इधर आओ, फिर उधर जाओ, फिर इस दीवार की तरफ जाओ, फिर निजाब में जाओ, निजाब के नीचे जाओ, फिर उसके बाद वहां पे नमाज पढ़ो, फिर मकाम इब्राहिमी पे जाओ, वो तो पत्थर पे 2 कदम के निशान बने हुए, वहां भी नमाज पढ़ो, दीना मुश्ती हो रही है, भाई हम पढ़ लें, ये हो जाए वो जाए, अब अजर असवद से जाओ, चूमो, ये करो, जमजम का पानी पियो, इतना पियो कि पेट फटने लगे। हदीसें, अब मैं क्या करूं? घबराइएगा नहीं, परेशान ना हो, ये सब हदीसें सुना, अपने कफन भी धो लो, कपड़े भी धो लो, आप पूरा मक्के अब्दुल अजीज बाप के सामने जा, थान के थान फैले हुए सूख रहे हैं, क्या है भाई? ये सब कफन धो धो के जमजम से फैलाए गए हैं। अच्छा और क्या करो? अब ये सफा और मरवा के दरमियान जाओ और दौड़ो, सफा से चलो, टेढ़ी इधर लगाओ और फिर मरवा से चल के, सफा से चल के मरवा तक पहुंचो, फिर वापस आओ, फिर जाओ, लेकिन दौड़ते हुए जाओ, सिर्फ दौड़ते हुए नहीं जाओ, बल्कि ये करो कि कांधे को उठाते हुए दौड़ो। हंसी नहीं आती? अंग्रेज अच्छा है, टीवी पे देखते होगी, पहले तो डायरेक्ट मक्के से इस्लामाबाद आया और पूरे पाकिस्तान में दिखा दिया, अब डिश एंटीना है, जापान भी देखेगा, अमेरिका भी देखेगा, रूस भी देखेगा, सारे लोग ये क्या हो रहा भाई, ये क्या मजाक बनाया हुआ है, दौड़ रहे हारे जा रहे पत्थरों के दरमियान, पत्थरों से क्या मांग रहे हो? पत्थरों के लिए दौड़ रहे हो, ये क्या मजाक बनाया हुआ? अच्छा भाई दौड़ लिए तंदोष साहब, क्या करो? चलो वहां जाओ, कहां? वो जो अरफात से वापसी में मशहूर में अल्लाह ने पत्थर चुनवाए हैं ना, रात भर सिर्फ इसलिए रहो मशरे हराम में कि रात भर पत्थर चुनना है। अरे भाई जिन्होंने हज किया उन्हें ज्यादा मजा आएगा, जिन्होंने नहीं किया समझ ले ये सब करना पड़ेगा। एक रात मशरुल हराम में सिर्फ इसलिए ठहरना पड़ता है कि कंकरियां चुनो, हाँ जो तिनके चुनवाए मुसलमानों से,
یہ کون سا رکن ہے؟ پتھر چنوانا، کنکریاں چنوانا، پلے پھیلے نے۔ اب وہ جو بھری ہیں، جاؤ جمرہ مارو اس کو وہ ایک لمبا لمبا پتھر کا کھڑا ہوا ہے، اس کو مارو۔ ایسے جا کے مارو؟ نہیں، ایسے مارو گے تو قبول نہیں۔ پھر کیسے؟ یہاں پہ کنکری رکھو اور یوں مارو۔ بس جو کنکری یہاں رکھی اور مارنے چلو، ادھر سے آیا دھکا، ادھر سے آیا وہ تو گئے، ہم پیچھے وہ سب سے آگے، ایک چپل ہوائی جا کے پڑی، جوتا پڑا منہ کے اوپر اس کو، ہم تو یوں ہی کرتے رہ گئے۔ تو وقت ڈھونڈو کہ جب بھول نہ ہو اس وقت جاتے یوں سازگار یوں کرنا ہے، پہلے کو مارو، پھر دوسرے کو مارو، پھر تیسرے کو مارو۔ کیا مذاق ہے یہ؟ کیا مذاق؟ بھئی یہ پتھر کو پتھر سے کیوں مارو؟ پتھر تھوڑی ہے، یہ 3 شیطان ہیں، تمہیں مارنا ہے۔ ہم کو تو پتھر نظر آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے نہیں یہ شیطان ہیں۔ تو کبھی کبھی شیطان نظر نہیں آتے، لیکن شیطانوں کو مارا جاتا ہے، چاہے کنکری سے مارو یا زبان کی مار دو، شیطانوں کو مارنا ہے، حکم الہی ہے۔ ارے صاحب مذاق ہے یہ، کیا آپ کہاں شیطان ہوتا، اس کو کون سی چوٹ ووٹ لگے گی؟ کندھے اچھالو، دوڑو، یہ کرو، زمزم پیو، پانی پیو، یہ سب کیا ہے؟ مذاق ہے، مذاق ہے، مذاق۔ یہ حد ہے، واجب ہے، کیوں کریں؟ اس لیے کرو، ایک ماں کی تاثیر ہے۔ ہاجرہ بی بی دوڑی تھی بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، اب پتا چلا وہ گھرانہ جس کے لیے اللہ نے پکار کرتا اِنَّا مِن شِيَعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ، یہ گھرانہ وہ کا گھرانہ ہے، بیوی بھی سیاہ، بیٹا بھی سیاہ، اب سیاہ جو ایجاد کر دیں اس سے چلنا پڑتا ہے۔ اب تو کرنا پڑے گا، قیامت تک کرنا پڑے گا۔ تو کیا گھرانہ بدل گیا؟ کیا گھرانہ بدل گیا؟ جملہ یاد رکھنا، ہاجرہ پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی ماں ہے، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی ماں اور پیغمبر کی بیوی سے افضل ہوئی ہے۔ ہاجرہ کی تاثیر حج ہے، فاطمہ کی تاثیر عزاداری ہے۔ اب کیا پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مسلمان؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہے اکثریت؟ کیا پوچھنا ہے؟ اس کے بعد بھی کچھ پوچھنا ہے؟ اگر پوچھنا ہے، نہیں صاحب دیکھیے یہ تو آپ نے ایک چیز بتائی اور پھر اس پہ اپلائی گئی، نہیں ہے یہ تو مرغے کی ایک ٹانگ، قرآن میں ہے، پوچھے جو قرآن میں ہے۔ پہلے تو ہم جب تک تمہیں جھک نہ کروا لیں اس وقت تک ہم کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن میں ہے؟ سب ہے، نہیں بتاتے، سب ہے نہیں بتاتے، اس لیے کہ پہلے اپنا کوئی دین قرآن سے ثابت کرو۔ جب نام ثابت نہیں تو اصول قرآن سے کیسے ثابت؟ کیسے ثابت ہے؟ کر دو ثابت، پورا دین کر کے دکھاؤ ثابت، کوئی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ دین کو جاننے دو۔ یہ جو مسجدیں بناتے ہو چندے کر کر کے، جس میں سے آدھے میں بنتی ہے اور آدھا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ آدھا چندہ کھا گئے اور آدھے میں مسجد بنائی؟ ہر چیز کی آپ دلیلیں مانگنے لگتے ہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بھائی پہلے پورے چندے سے مسجدیں بنتی تھی تو 2 مینار بنتے تھے، اب آدھے سے بنتی تو 1 مینار ہوتا، تو یہی دلیل ہے، چندہ کم پڑ گیا اور کیا، اسی لیے تو 1 مینار بن رہے ہیں۔ گنبد بھی غائب ہو گئے، جھوپڑی نما ہٹ نما بننے لگی، اب چرچ سے ملنے لگی، جیسے انگلینڈ کے چرچ بیلجیم کے چرچ بن رہے ہیں۔ اچھا تمہارا انجینئر عیسائیوں سے نقشے بن رہے ہیں مسجد سے، جائز ہے؟ قرآن میں ہے؟
اس لیے کہ اللہ کے گھر کا نقشہ نبی بناتا ہے. تو کیا یہ سب نبی ہیں جو نقشے بنا رہے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں. نہ نقشہ ہے نہ مینار ہے، کچھ بھی نہیں بن رہا. لاکھوں مسجدیں جب جائز نہیں ہیں تو امام باڑے کی کیا بات ہے؟ بھئی کیا پریشانی ہے؟ لاکھوں مسجدیں اگر بے حکم قرآن بن سکتی ہیں تو اگر 2-4 ہزار امام باڑے بن گئے ورلڈ میں تو کیا پریشانی ہو گئی لوگوں کو؟ بدعت. ساری مسجدیں باطل. نہیں صاحب باطل تھوڑی ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کفر بک رہے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کو کافر کہتے ہیں کہ آپ یہ کفرانہ باتیں کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کا نام کافر رکھا ہے. ارے بھائی ہم اس کی تو بات ہی نہیں کریں، وہ تو کہتے رہیے آپ کافر. جب آپ نے کبھی دیا کافر تو پھر ہمیں کفر بکنے دیجیے. اب بعد میں کہیں گے کل میں کفر کا میں نے تو یہ نہیں کہا. اب بھی انکار ہو جاتا ہے بعد میں جب دلیلیں آنے لگی. نہیں کل میں کفر یہ تھوڑی کہا، ہم نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا. پتہ نہیں کیا جب اقبال کا نام آ جاتا ہے، قائد اعظم کا نام آ جاتا ہے، اب تھوڑی کافر کا ڈر لگنے لگتا ہے. تو اسلامی بنیاد پاکستان کی لرز جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بانی ہے شیعہ پاکستان کو. تو پھر فتوے واپس لے، اب دیوار سے مٹا دو، ختم کر دو. فوج آ گئی ہے، نہیں اب یہ سب جو کافر لکھا ہے اب نہیں لکھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ ٹوٹ جائے گا. ابھی شیعوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ پورے پاکستان کے شیعہ مل کے ایک دن اعلان کر ہے نا. تو بچو کیسے کہہ دیا آپ نے مسجدیں باطل؟ بھائی تو بتائیے نا مسجدیں ہیں کیا؟ مسجدیں خانہ کعبہ کی نقل ہیں. کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نقل نبی نے مسجد نبوی بنوائی تھی. مسجد نبوی کی نقل میں یہ ساری مسجدیں بنتی چلی گئی. اچھا پتہ یہ چلا کہ کعبے کی نقل مسجد نبوی، مسجد نبوی کی نقل عرب میں، عرب کی مسجدوں کی نقل ایران میں، ایران کی مسجدوں کی نقل افغانستان میں، ترکی میں، پھر ہندوستان میں. پتہ چلا جتنی مسجدیں ہیں ورلڈ میں اصلی نہیں بلکہ نقلی ہیں. نقلی نا بھائی، جب نقل میں بنی ہے اصلی کعبہ ہے، مسجدیں نقلی ہیں. ہو گئی بات طے ہو گئی نا. اصلی تو نہیں ہے نا، نقل ہے تو نقلی. قرآن کیا ہے؟ قرآن جو نبی پہ آیا. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو نبی پہ آیا. یہ تو تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے، یہ تو تاج کمپنی نے چھاپا ہے. یہ کاغذ پولینڈ سے آیا ہے، کتابت زرعی رقم نے کی ہے، روشنائی جو ہے وہ ہالینڈ سے آئی تھی، پریس جو ہے وہ فلاں ہے تاج کمپنی کا جو سائٹ ایریا میں ہے. آپ نے چھاپا، کتابت کی، انگلش روشنائی ہے. یہ وہی قرآن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نبی پہ آیا. کیا بات کرتے ہیں؟ یہ قرآن تھوڑی نبی پہ آیا. پھر کون سا آیا؟ وہ تو اللہ کے پاس سے جبریل قرآن قلب پیغمبر پہ لائے. پیغمبر نے قلب کے جو قرآن کے حروف تھے ان کو اپنے لفظوں میں بیان کیا. پھر کاتب نے لکھا، پھر کاتب نے جب لکھ دیا نقل کر دیا پیغمبر سے. نقلی قرآن کاغذ پہ آ گیا. دوسری نقلیں صحابہ لے گئے، صحابہ سے تابعین نے لی، تابعین سے تبع تابعین نے لی. پھر نقل در نقل در نقل در نقل ہوتا ہوا 1400 برس میں جب کئی لاکھ نقلیں ہو گئی تو تاج کمپنی تک پہنچا. تو یہ تو قرآن وہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا، نقل ہوتا ہوا تاج کمپنی پر پہنچا. تو اصلی کہاں ہے؟ یہ تو نقلی ہے. یہ قرآن نقلی ہے، اصلی نہیں. تو قرآن بھی نقلی، مسجد بھی نقلی. اچھا یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں، نماز ہے صاحب، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی. پیغمبر نے بتایا، معراج سے واپس آئے، قرآن میں نہیں تھی. معراج کو بلا کے نماز دی گئی، قرآن میں نہیں اتری. اوقات قرآن میں بتائے گئے، اللہ نے عمل کر کے نبی کو بتایا یوں پڑھنا ہے. حکم ہوا اذن ملا، اس طرح کرو. جو تم نے ہم کو دیکھ کر، ہماری عظمت و جبروت کو دیکھ کر جو عمل کیا ہے اسی کو نماز بنا دیا. قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بلا کر نماز دی ہے، وہی کے ذریعے نہیں دی ہے کہ اب جبریل جائیں نماز لے جائیں. نماز چونکہ معراج بشر ہے اس لیے معراج میں دے رہے ہیں.
یہ لے جاؤ، اب جا کے بتاؤ۔ آئے نبی، کہتے تو جیسے جیسے میں کرتا جاؤں تم بھی نقل کرتے جاؤ۔ ان کا اللہ اکبر، پیچھے والے نے کہا اللہ اکبر۔ تو اب جو نبی عمل کر رہا ہے وہ ہے اصل، پیچھے والے پیغمبر کے عمل کی نقل کر رہے ہیں۔ نماز بھی نقلی، قرآن بھی نقلی، نماز بھی نقلی، مسجد بھی نقلی، ارے پورا دین نقلی، اصلی بھی کچھ ہے۔ کتنے سناٹے میں بیٹھے، سارا دین باطل کر کے استمبر زمین رکھ کر نے اس وقت رکھ دیا ہے، سب نقلی بنا دیا، اصلی کون ثابت کر دو؟ جو قلب نبی سے قرآن آیا ہے وہ اصلی ہے، جہاں قلب ہوگا اصلی وہاں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے اصلی۔ کعبہ مکے میں اصلی ہے، تم اٹھا کے نہیں لا سکتے، اس کی نقل ہے مسجد سے۔ جو پیغمبر نے نماز پڑھی وہ اصلی تھی، تم جو پڑھ رہے ہو پیغمبر کے عمل کی نقل کر رہے ہو، نقلی ہے۔ نماز بھی نقلی، زکات بھی نقلی، خلع بھی نقلی، حج بھی نقلی، قرآن بھی نقلی، مسجد بھی نقلی۔ حسین کے جنازے کی نقل تابوت بنا لیا، عباس کے علم کی نقل علم بنا لیا، زینب کے عمارے کی نقل تازیہ بنا لیا، علی اصغر کے جھولے کی نقل جھولا بنا لیا۔ اب یہ ساری نقلی چیزیں بدعت ہو گئے۔ تمہارا نقلی دین اصلی بن جائے، تم بڑے ڈال کے توڑے ہو، تم جو کرو سب اصلی۔ ہمیں نے تو سکھایا، ہمیں نے تو دیا ہے، نقلی بنا کے دیا، اصلی ہمارے والے کے پاس ہے۔ ہاں اگر ان کے لیے کچھ نقلیں ہم نے بنا لی تو کیا اعتراض ہے؟ کیا اعتراض ہو گیا؟ نہیں صاحب یہ تو آپ نے عجیب طریقے سے ثابت کیا، یہ کوئی بات ہے؟ قرآن سے دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ تابوت قرآن میں ہے، علم قرآن میں ہے، تازیہ قرآن میں ہے، زلزلہ قرآن میں ہے، مجلس میں جو آپ کرتے ہیں قرآن میں ہے، امام والا قرآن میں ہے۔ نہیں بتائیں گے کیا کر لو گے؟ نہیں بتائیں گے۔ اور اگر بہت جلدی ہو کسی کو تو جائے پھر تالی دوری ہو، ان صاحب سے پوچھ لو، ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں، ہم بتائیں تو کیا بتائیں؟ کیا بتائیں؟ قرآن سے جو لوگ ثابت کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم تو نہیں بتائیں، ہم تو حدیث سے بتائیں گے، ہمیں حدیث آتی ہے، آیتیں ہمیں یاد ہی نہیں۔ جائیے، اچھا چھوڑیے، اپنے والوں سے پوچھ لیجیے، کسی دیوبندی مولوی سے پوچھ لیجیے، قرآن میں ہے، وہ کہیں گے قرآن میں یہ سب کفریات لغویات قرآن میں کہیں، اور اگر ہو گیا لیکن ہمارا تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ نہیں صاحب اب تو وقت ختم ہو گیا، کہیں آپ کہنا دیں چونکہ قرآن سے ثابت نہ کر سکے اس لیے کہہ دیا وقت ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ پھنس گیا ہوں میں بہت بری طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ پوری کائنات میں وقت کا صحیح مصرف کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اب آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا؟ میر تقمیر غیرت یوسف وقت عزیز، عزیز مصر بھی آ گیا، یوسف بھی آ گیا۔ آپ نے دیکھا رائے گاں وقت کو ضائع کرنا انسان کے خسارے کا سبب ہے۔ اس وقت کی قسم کہ جو انسان وقت کو رائے گاں نہ کرے، ضائع نہ کرے، صحیح استعمال کرے، وقت کا صحیح استعمال ہے۔
ایک ہی جملہ ہے، سمجھو نہ سمجھو ذمہ دار دوستو، وقت کا صحیح استعمال ہے علم کا چرچا کرنا، علم کی باتیں سننا، علم کی باتیں سنانا۔ پورے روئے زمین پر اگر کسی مذہب اور دین کے پاس یہ طریقہ ہو کہ سینکڑوں بیٹھے ہو اور ایک علم سنا رہا ہو اور ایک گھنٹے میں بے شمار علوم کے خزانے، وقت آخری کی قسم یا وقت کی قسم انسان خسارے الا الذین آمنوا، لیکن خسارے میں ہیں اگر علم میں اپنے وقت کو استعمال نہ کریں اور جہالت میں استعمال کریں تو خسارے میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو وقت کو علم میں اسپیس میں لا کر بیٹھ جاتے ہیں، علم کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، الا الذین آمنوا، وہی تو صاحبان ایمان ہے، وہی صاحبان ایمان ہے۔ اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں عمل الصالحات، عمل صالح کر رہے ہیں، اور جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو حق کی باتیں چھڑ جاتی ہیں، فضائل میں حق کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مسائل آتے ہیں تو صبر کی باتیں ہوتی ہے۔ یہ عمل صالح جہاں حق کی بات ہوتی ہے، یہاں حق کی بات ہوتی ہے۔ تم تو علی علی کرتے ہو گئی نا بات، یہ حق کی بات نہیں، تم تو علی علی کرتے ہو تو پھر کیا بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھو گے؟ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ حق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی وہاں یہ حق کی باتیں ہیں، یہ حق کی باتیں ہیں، فضائل میں حق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور صبر میں حسین کے علاوہ صبر کا لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے، مصاحب میں حسین یعنی صبر کی باتیں آیا ہے نا۔ یہ سورہ مجلس اور تاریخ شیعت کے لیے نا آیا ہے نا۔ تم کہو گے کیا تفسیر بھی رائے کر دی؟ نہیں، کربلا والوں کے لیے سورہ آیا، شب افسوس کربلا والوں نے جو مجلس کی تھی اور حق کی باتیں سب کی باتیں کی تھی، پہلی مجلس کے لیے یہ سورہ نازل ہوا، اس کی نقل میں یہ مجلسیں ہیں، تم بھی نقلی یہ بھی نقلی، یہ کربلا کی مجلسوں کی نقل ہے۔ نقل بنانا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاتیکم التابوت، حیران ہو گئے قرآن میں تابوت آ گیا۔ سورہ بقرہ آیت 247، یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ آل موسیٰ وآل ہارون۔ دیکھو وہ ہے تمہارا رہنما اور لیڈر، وہی تمہارا امام قرار پائے گا، نبی قرار پائے گا، جس کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ایک تابوت لے کر آئیں۔ کون سے تابوت کی بات کرتے ہو؟ کہاں سے تابوت آ گیا؟ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے کہ طالوت تمہارے سردار اور امام ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور آسمان سے ہم ان کے لیے تابوت اتار رہے ہیں۔ وہ تابوت سکینہ، سکینۃ فیہ بقیۃ، وہ صرف تابوت سکینہ نہیں ہے جسے فرشتے جلوس کے ساتھ کندھوں پر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تابوت فتح کی نشانی بن جائے گا۔ تابوت آگے چلے، جلوس پیچھے چلے، اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے تابوت آگے چلے گا، فرشتے اٹھائیں گے، اور اس تابوت کو یوں نہ اٹھانا، سنہرا شامیانہ لگانا، چار چاندی کے ڈنڈے لگے ہوں، اس میں قمقمے لگے ہوں، اس میں جھالریں لگی ہوں، سچے موتی کی لڑیاں پروئی ہوں، اور تابوت کاندھے پر اٹھائے ہوئے ملائکہ چلیں گے، تم سب جلوس میں ساتھ ساتھ چلنا۔ یاتیکم التابوت سکینہ، سکینۃ فیہ بقیۃ، اور وہ جو تابوت سکینہ آ رہا ہے وہ بقیۃ کیا ہے؟ اس میں باقیات ہیں۔ کیا باقیات ہیں؟ ادریس کا صحیفہ اس میں ہے، الیاس کا صحیفہ اس میں ہے، ابراہیم کا صحیفہ اس میں ہے، اسماعیل کا صحیفہ اس میں ہے، اس میں اسحاق کا صحیفہ ہے، اس میں یعقوب کا صحیفہ ہے، اور دیکھو اسی میں ہارون کا امامہ ہے، تابوت پہ امامہ،
ताबूत पे अमामा हारून का अमामा है, मूसा का अमामा नहीं है। नहीं, नबी के वजीर का अमामा ताबूत, हारून का कुर्ता है, हारून का कुर्ता। और क्या है परवरदिगार? तफसीर कुरान, सारी तफसीरें देख डालो, इसके अलावा अगर कुछ मिल जाए फरमान अली का कुरान तुम्हारे घरों में जाकर पढ़ लेना, हाशिए पर 247 आयत की तफसीर। और उसमें एक तस्वीर थी, जुज़ियात में जाने की जरूरत नहीं कि तस्वीर हराम है या हलाल है। उसमें एक तस्वीर थी, पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी आल और औलाद उनके चारों तरफ बैठी हुई है। पैगंबर नमाज पढ़ रहे और एक जवान तलवार लिए पैगंबर के पीछे खड़ा हुआ, उसकी पेशानी पर लिखा है ये है नबी का खलीफा अली बन वलीउल्लाह। ताबूत आ रहा, ताबूत आ रहा। वक्त इतना हो चुका कि शायद आज मैं सिर्फ ताबूत पर रुक जाऊं। जुलजना कल, अलम कुरान से कल, जुलजना कुरान से कल, झूला कुरान से कल। जो जो अज़ादारी में याद आए तुम्हें पूछते जाना, मैं कुरान से साबित करता जाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना वक्त बकौल खतीब के कहाँ होता है कि जब किताबत का रुख ही कुछ और हो। लेकिन अब मजबूरियां हैं, फरमाइशात हो जाती हैं। चाहूं तो पूरी शियत से कुरान से ही पढ़ूं, लेकिन कुरान से पढ़ने में होता यह है कि वही रटी पिटी आयतें जो बार बार दोहराई जा रही हैं, सिर्फ हसन साहब से यहाँ तक उसके हिसाब से खतीब निकल नहीं पाता। जिस दिन तारीख शियत में खिताबत पर बोलूंगा उस दिन बताऊंगा कि वही मिनन्ना से नयशीन सऊफ़िरा मज़ातिल्लाह वल्लाहु रसूलुल बात वही अल्लाह व रसूलुहु वही अपना आना व निशाना। इससे बाहर खतीब कहाँ गया है? कौन गया है इसके बाहर? इसलिए नहीं पढ़ते। आयतें पढ़ो तो नए एंगल से सूरों से उठाओ। ताबूत की आयत मैंने पढ़ी, अब कोई और पढ़ दो, पढ़ देगा मेरे बात। कल जो जना की पढ़ दूंगा, अलम की पढ़ दूंगा, झूले की पढ़ दूंगा, सबील की पढ़ दूंगा, मजलिस से पढ़ी हुई। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एंगल खिताबत का बदलना आपकी फरमाइशात से जरा दिक्कत पैदा हो जाती है। फरिश्ते आ रहे हैं, आगे आगे चलेंगे। जब ये ताबूत आगे चलेगा तब तुम फतह पाओगे, इसलिए कि आले मूसा और आले हारून की बाकियात है। पता चला ताबूत पैगंबर से मुताल्लिक नहीं होता, बल्कि आल से मुताल्लिक होता है। ताबूत आल का है, आले मूसा आले हारून बखियतुल आले मूसा और आले हारून की बाकियात है ये ताबूत, और यही तुम्हारे लिए बरकत बन जाएगा। और जब आगे आगे चलेगा तब तुम फतह पाओगे। लेकिन जैसे ही ताबूत का इंतकाल हुआ वैसे ही बनी इस्राइल ने इस ताबूत को छकड़े पर लाद कर उससे हटा दिया कि ताबूत तो मनुष्य होता है, ताबूत मनुष्य होता है। उसी से बाद बनी इस्राइल का लक़ब यहूदी हो गया। अब पता चला जो ताबूत की तौहीन करता है वो यहूदी हो गया। जो ताबूत की तौहीन करता है उसे तारीख में यहूदी कहते हैं, उसे कुरान में यहूदी कहते हैं। कुरान से यहूदी का, हम यहूदी नहीं। वाह यहूदी जो ताबूत को छोड़ दे, छकड़े पर डालकर ताबूत को धक्का दे दिया गया। ताबूत मनुष्य है, ताबूत मनुष्य नहीं था, यहूदी मनुष्य थे। यहूदी मनुष्य हैं जिन्होंने ताबूत की तौहीन की। यहाँ तक के वो ताबूत जो था गलियों में चकराने लगा, यहाँ तक के यहूदी बच्चे उससे खेलने लगे, उसे लाते मारने लगे, उसे लुढ़काते हुए गलियों में ले जाते, कभी उधर डाल देते, कभी उधर डाल देते। एक बार परवरदिगार ने अपने मलाइका से कहा, तुमने देखा
اس قوم نے اس تابوت کی توہین کی ہے جو ہم نے آج سے نازل کیا تھا. ان کے لیے جو آل موسیٰ کی یادگار ہے, جو آل ہارون کی یادگار ہے, جاؤ فرشتو اس تابوت کو اٹھا لاؤ. بس اس کے بعد جو یہود میں پہ عذاب آئے تو کبھی اس ملک میں گئے کبھی اس ملک میں گئے, آج تک چین نہ لے سکے. اللہ نے کہا جس قوم کو ہم تابوت عطا کر دیا کرتے ہیں اگر اس سے تابوت چھین لیں تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. جب تک تابوت ہے عزت ہے. تابوت خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ تابوت کسی سے چھن جائے. تابوت کسی سے چھن جائے. تابوت ہے تو برکت ہے, تابوت ہے تو عزت ہے. اس لیے حفاظت کرو تابوتوں کی کہ یہ تم سے چھننے نہ پائے, ورنہ یہودی بن جاؤ گے. یہودی بن جاؤ. جب تک تابوت ہے اللہ کی نظر میں تم پسندیدہ ہو. اس لیے کہ وہ آل موسیٰ کا تابوت تھا یا آل محمد کا تابوت ہے, اس لیے اس تابوت کا احترام کرنا ہے. موسیٰ سے افضل ہمارا نبی, موسیٰ کی اور ہارون کی آل سے ہمارے نبی کی آل افضل ہے. اس لیے اس تابوت سے یہ تابوت افضل ہے, اس لیے اس کا احترام بھی افضل ہے. اس تابوت کو تم چاہتے ہو, اب تو قرآن میں ثابت ہو گیا, اب تو کوئی سوال نہیں ہے. ہاں مسلمان تو کہتے قرآن, اب شیعہ کہیں گے نص ہو حدیث میں, عمل میں ہو, سنت میں ہو. ہاں قرآن سے تو تابوت ثابت ہو گیا, اب کچھ نص معصوم میں بھی ہے تابوت. فقیہ لوگ حجروں میں رہنے والے وہ کہتے ہیں نص ہے معصوم. ہاں ہے, قرآن میں بھی ہے, عمل معصوم میں بھی ہے. بس جناب تقریر ختم ہو گئی. اسما بنت امیس, مجھے یہ آگے کا طریقہ نہیں اچھا لگتا. کیا بی بی فاطمہ, کیا میری شہزادی کا مجھے یہ نہیں اچھا لگتا یا رب لوگ لکڑی کے تختے کے اوپر جنازے کو رکھ کے چادر ڈال کے لے جاتے. مجھے نہیں اچھا لگتا یہ طریقہ. اسما بنت امیس, پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے, تاریخ لکھتی ہے جب سے وفات ہوئی ہے کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. رو رہی ہیں, مسلسل رو رہی, اور ایسے نے اسما سے کہتی ہیں کچھ تجھے خبر ہے سفر کے دن قریب آ گئے, مجھے عربوں کا طریقہ پسند نہیں. پھر بھی میں حبش میں رہتی تھی, حبش والے عربوں کی طرح جنازہ نہیں اٹھاتے. پھر کیسے اٹھاتے؟ بی بی وہاں کا طریقہ یہ ہے, فاطمہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ رسول کا گھر ہے نا. فاطمہ کا گھر محمد کا گھر ہے نا, وہی اسی گھر میں آتی ہے. جبریل اسی گھر میں لے کر آتے تھے. پیغمبر 5 اسی دروازے پہ سلام کرتے ہیں نا. ہاں اسما پھر وہاں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ لکڑی کے تختے پر کھجور کی پتلی ہری شاخیں لے کر دائرے کی شکل میں لگاتے جاتے ہیں. اس طرح ایک گہوارہ سا بن جاتا ہے, اس پہ چادر ڈالتے ہیں, بیچ میں لاشا لگتے ہیں. اوپر سے نظر ہی نہیں آتا کہ لاش کیسی ہے, لاش نہیں نظر آتی ہے, چادر پڑی ہوتی ہے. کب بنا کے دکھا؟ اسما نے قمبر سے کہا ذرا ہری شاخیں تو لا کھجور کی. قمبر گیا, ہری شاخیں لایا, لکڑی کا تختہ اسما نے صحن میں رکھا اور کھجوروں کی شاخوں کو بنانا شروع کیا. اس کے اوپر سے چادر ڈالی. اس کے بعد اسما خود لیٹی. کبھی بھی بتائیے میں نظر آ رہی ہوں؟ فاطمہ نے کہا نہیں. اب پھیر جا اسما, میں اس میں لیٹی ہوں, تو دیکھ. چادر ڈالی, جناب فاطمہ تابوت میں لیٹی. اب جو باہر آئی کہ اس گھر میں پہلا تابوت بنا ہے, وہ قرآن کا تابوت تھا, یہ حدیث کا تابوت ہے. رسول کے گھر میں تابوت بنا. تابوت بنانا سنت فاطمہ ہے. فاطمہ کے تابوت کی نقل اگر بن جائے تو بدعت نہیں ہے. تو اگر فاطمہ کے بیٹے کا تابوت نہ اٹھے کربلا میں اور بہن کو یہ حسرت رہ جائے کاش میں جنازہ اٹھاتی تو حاضرہ کے لیے دوڑ لے گے. زینب کی حسرت میں کاندھے پہ تابوت نہیں لگتا. پیغمبر کی بیٹی اگر یہ حسرت لیے چلی جائے, پیغمبر کی نواسی, کاش میں اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاتی. وہ تقریر ختم ہو گئی. بیٹیوں کا ذکر کرتا ہوں نا مشاہد میں, سن لو. زینب بی بی سو رہی ہے, شہزادی سو رہی ہے, ادھر سے حسین گزرے, 2-4 جملے تقریر ختم ہو گئی. ادھر سے گزرے, دیکھا تو بی بی کے چہرے پہ پڑ رہی ہے, شہزادی کے چہرے. ایک بات ابا اتار کر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اب جو سایہ پڑا بی بی کی آنکھ کھل
گئی کا ایمان معصوم اے بھیا تم سننے بڑے یہ اتنا کا ماں کی جگہ ہو جائے نا میرے گھر میں تم فاطمہ کی جگہ ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تم پر دل پڑے میں نے نہیں مناسب سمجھا زمین سے بے بہت کری اس لیے ادا کا چاہا کیا اس دن سے بار بار کہتی اے فضا کاش کبھی ایسا وقت آئے میرا بھائی سوتا ہو زینب چادر تکلیف اتار کر سایہ کرے تکلیف ختم ہو گئی 11 محرم کی صبح زینب بال کھلے اے بھیا لاشا دھوپ میں پڑا ہے اگر وطن ہوتا تو جنازہ اٹھاتی مگر آج چادر سر پہ نہیں سایہ کہتے کرو زینب بے بیکار ہو گئی زینب بے پردہ بھائی کا لاشا بے چادر بے غسل ماتم حسین جناب ماجد رضا عبدی صاحب جناب زینب کے حال کا نوحہ پیش کریں گے آپ حضرات سماعت فرمائیں حسین 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 بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے کربلا کے کوئی افسانے کو دہرایا کرے بھائی سے بہن کو کچھ قرار آیا کرے درد فرقہ قلب لیلا کو جو تڑپایا کرے درد فرقہ قلب لیلا کو جو تڑپایا کرے کس طرح مادر ملے مضطر کو سمجھایا کرے بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے بھائی سے بچھڑی بہن کو شام میں دروازہ زندہ کے پاس تھے اسیر 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 گھر گھراڑے کچھ ٹھنڈی ہوا آیا کرے بھائی سے بچھڑی بہن کچھ قرار آیا کرے بھائی سے بچھڑی بہن کو یا الہی تابہ میں چرچا میں عاشورہ رہے یا الہی یا الہی تابہ محشر شام عاشورہ رہے مہر خواب اکبر رہے ماں زلف سلجھایا کرے کربلا کے کوئی افسانے کو دہرایا کرے سین
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين ابن السيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك وعلى جدك أبي وعلى أمك وأخيك السلام عليك عينة المعصومين من بني جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بعض الدوس يا أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقول والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان أنا مان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته